مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم سے اقتباس۔ وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یادش بخیر، میں نے 1945 میں جب قبلہ کو پہلے پہل دیکھا تو ان کا حلیہ ایسا ہو گیا تھا جیسا میرا اب ہے، لیکن ذکر ہمارے یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہٰذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے بارہا سنا ہے، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں خسر نہیں بنے تھے تو پھوپھا ہوا کرتے تھے، اور پھوپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح پیچ در پیچ الجھے ہوئے اور گتھے ہوئے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسے ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھیں، لال سرخ ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے، جنے کیوں، گالی ان کا تکیہ کلام تھا۔ جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رگ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا ہے جنہیں باوجود گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقع پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قدادم گالی نظر آتے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی بھی رائے سے اختلاف کرتا۔ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو وہ فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے الٹے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بات کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسی بھی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑی سردی ہے۔ بولے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھوپھا بنے اور پھوپھا سے خسر الخدر، لیکن مجھے آخری وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرأت نہ ہوئی، بس تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دیں، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا۔ آواز یک لخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا۔ حاضرین کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ اب قبلہ اس بات پر بھننا رہے تھے کہ اتنے زور کی ہاں سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری و قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی اکلوتی اولاد تھی اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے اپٹن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا سر صحرے سے باہر نہیں نکالے گا، 200 قدم پہلے ہی سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقد گاہ تک آئے گا۔ عقد گاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے عروسی چھپر کھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ زردہ ٹھوسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی۔ خوب سمجھ لو، میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور اگر تمہیں مجرا کروانا ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی اپنے کوٹھے پر نچواؤ۔ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ ان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نازیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ شکریہ۔